अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कॉस्टिंग का सेकंड लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने अदर एक्सपेंसेस की पर यूनिट प्राइस कैलकुलेट की थी। आज हम अपनी मटेरियल की प्राइस को लेंगे और उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको मार्केट में कितने परसेंट पे आगे फ़रोख्त करना है, सेल करना है। अगर 20% मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल करना है तो वो किस तरह से निकालेंगे प्रॉफिट 20% मार्जिन। अगर 25% प्रॉफिट मार्जिन रखना है तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। अगर आपकी कंपनी इंपोर्ट करती है और आगे लोकल मार्केट में सेल करती है, अब ये जो इम्पोर्टेड आइटम होगा उसमें हम अपने कस्टम के एक्सपेंसेस को भी चार्ज करेंगे। देखिए, सबसे ऊपर कॉस्ट शीट की हेडिंग आ गई है। उसके बाद ये जो कॉस्ट शीट है दो कॉलम्स में डिवाइड है। सबसे पहले देखिए आ रही है मटेरियल प्राइस। इसको हम आइटम प्राइस भी कह सकते हैं या प्रोडक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं या परचेजिंग कॉस्ट। यहाँ पे मैंने जो अमाउंट ली हुई है वो एग्जाम्पल के तौर पर 2,40,000 रुपीज़ ली हुई है। ये 2,40,000 रुपीज़ कहाँ से आती है आपकी कंपनी में? जब भी आप कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है जीडी, इंपोर्ट जीडी, जिसको गुड डिक्लेरेशन बोलते हैं, जो कि कस्टम इशू करता है। देखिए, मैं इसका फॉर्मेट भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्मेट है ये आपकी जीडी का फॉर्मेट है। देखिए, सबसे टॉप पे ऊपर लिखा हुआ भी है गुड डिक्लेरेशन जीडी। इस पे आपका एक्सपोर्टर का नाम, इंपोर्टर का नाम, जो भी आपने माल इंपोर्ट किया होगा उसकी सारी डिटेल, अगर उसकी वेरिएशन है यानी कि उसका कलर, टाइप, साइज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी का एक्सपेंस जो चार्ज हो रहे होते हैं वो भी इस पर मौजूद होते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी के एक्सपेंस जो होता है, जो आप पे करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, वो भी इसमें मौजूद होती है। सेल टैक्स जो इस पर होता है वो भी इसमें मौजूद होता है। अगर आप गौर से देखें तो कितनी क्वांटिटी आप मंगवा दें वो भी मौजूद होती है। और उसके साथ साथ प्रोडक्ट की प्राइस यानी कि एक्सीड वैल्यू के नाम से जो प्राइस होगी वो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी जीडी पे मौजूद होती है। कॉस्ट शीट के अंदर ये सारा डाटा जो है वो आपकी जीडी से मिल जाएगा आपको। कॉस्ट शीट के अंदर चलते ज़रा देखिए, मटेरियल प्राइस जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो 2,40,000 रुपीज़ लिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे अमाउंट ले ली है। उसके बाद जो कस्टम ड्यूटी की अमाउंट है वो ले लेंगे। देखिए, इनकम टैक्स जो होता है वो साल के आखिर में रिफ़ंड हो जाता है। बहुत सी कंपनीज़ को रिफ़ंड होता है, कुछ कंपनीज़ को नहीं होता है। आजकल तो इनकम टैक्स जो है वो काफ़ी मुश्किल से रिफ़ंड होता है, इसलिए आप यहाँ पे इनकम टैक्स की अमाउंट भी ले लें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है सेल्स टैक्स। हम जितना भी परचेजिंग कर रहे होते हैं कंपनी के अंदर, अगर आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, देखिए अगर आप सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है और आप परचेजिंग कर रहे हैं, उस पर जितना भी सेल्स टैक्स अप्लाई होगा उसको हम इनपुट टैक्स में ले लेते हैं, जो कि हमारे आउटपुट टैक्स से रिफ़ंड हो जाता है। अगर आप सेल टैक्स की रिटर्न जो फाइल करते हैं तो आपको बासानी मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इनपुट टैक्स क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे आउटपुट टैक्स क्या होता है। आप जो भी सेल्स करते हैं, लोकल सेल्स की यहाँ पे बात की जा रही है, एक्सपोर्ट सेल्स पे सेल टैक्स नहीं अप्लाई होता है। एक्सपोर्ट पे जो सेल टैक्स होता है वो 0% होता है। अगर आप लोकल सेल करते हैं उस पर जो सेल्स टैक्स अप्लाई होता है वो हमारा आउटपुट टैक्स होता है, जो कि इनपुट टैक्स से लेस हो जाता है। मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ, आपने 100 रुपये की परचेजिंग की है, उस पर सेल टैक्स जो आपको लगा है वो 18 रुपये का लगा है। और आपने सेल्स जो की है वो 200 रुपीज़ की है, और उस पर जो आपने सेल टैक्स अप्लाई किया है वो 36 रुपीज़ है। अब इस 36 रुपीज़ में से 18 जो है जो आपने पे किया है सेल टैक्स अपनी परचेजिंग पे, वो लेस हो जाएगा
اور جو بقیہ اماؤنٹ ہے وہ آپ اپنے سیل ٹیکس ریٹرن کے ساتھ جمع کرواؤ گے ٹیکس ڈپارٹمنٹ پہ. نیشنل بینک میں جمع ہوتا ہے یہ. میں نے اس لیے یہاں پہ سیلز ٹیکس کی اماؤنٹ جو فی الحال ابھی لے لی ہے وہ 0 لے لی ہے. اگر آپ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے تو یہاں پہ پوری اماؤنٹ لے لے گے سیلز ٹیکس کی. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ جو آ رہا ہے آپ کے پاس ایکسپینس ٹرانسپورٹیشن چارجز. ٹرانسپورٹیشن چارجز مینز آپ جب بھی کوئی کسٹم سے مال امپورٹ کرتے ہیں تو کسٹم سے لے کے آپ کی فیکٹری تک کا کتنا خرچہ ہوا ٹرانسپورٹیشن پہ، وہ خرچہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی کاسٹنگ کے اندر. یہاں پہ میں نے ایگزامپل کے طور پر 2500 روپے اماؤنٹ لے لی ہے. دیکھیے یہ تو اب بات ہو گئی ہے اگر آپ کوئی مال امپورٹ کرتے ہیں باہر سے. اگر آپ لوکل مارکیٹ سے مال پرچیز کرتے ہیں تو یہ کسٹم ڈیوٹی، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس تو فی الحال میں نے 0 لے لی ہے. کسٹم ڈیوٹی اور انکم ٹیکس یہ دو جو اماؤنٹ ہے یہ نہیں لے گئے. یہ اس کنڈیشن میں لے گئے جب ہم مال باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے اور پھر جہاں پہ لوکل مارکیٹ میں سیل کر رہے ہوتے یا آگے جا کے ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے. ظاہر سی بات ہے آپ نے چائنا سے مال امپورٹ کیا اور آگے کسی جگہ پہ ایکسپورٹ کر دیا اس کو فنش گڈز میں کنورٹ کر کے. ٹرانسپورٹیشن چارجز کو ہم لوڈنگ اور ان لوڈنگ ایکسپینس بھی کہتے ہیں. اگر آپ نے انشورنس بھی کروایا ہوا ہے تو انشورنس ان ٹرانزٹ کا بھی ایکسپینس لے لیں گے. ہمارے پاس یہاں پہ گراس اماؤنٹ آ گئی ہے 2,88,500 روپیز. اس کے بعد ادر ایکسپینسز جو کہ ہم نے اپنی فرسٹ لیکچر میں یہ سارے کیلکولیٹ کیے تھے پر یونٹ پرائز، اس کو ہم لے لیں گے. اس کو میں یہاں پہ ڈریگ کر کے نیچے لے جاتا ہوں. یہ ساری جو پر یونٹ پرائز ہے ہماری یہ آ گئی ہے. جب ان تمام اماؤنٹس کو ہم ایڈ کر دیں گے یعنی کہ 2,88,500 روپیز اور ادر ایکسپینسز کو، تو یہ ہماری ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی ہماری پروڈکٹ کی 2,94,351 روپیز. اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس انوینٹری ہمارے اسٹور ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے، انوینٹری جس کو ہم نے آگے جا کے سیل کرنا ہے. دیکھیں انوینٹری کی پراپر ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں کہ انوینٹری کہتے کسے. ایز پر انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 2، انوینٹری کا جو اسٹینڈرڈ ہے IAS 2 ہے. IAS 2 کے مطابق انوینٹری کی ڈیفینیشن اس طرح سے کی جا سکتی ہے، وہ ایسے آئٹمز جن کو آپ نے آگے جا کے سیل کرنا ہو وہ ہماری انوینٹریز کہلاتی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک کمپیوٹر پرچیز کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ پرچیز کرتے ہیں اپنے آفس کے استعمال کے لیے. یہ جو لیپ ٹاپ ہے یہ آپ کی انوینٹری نہیں کہلائے گی، یہ آپ کا ٹینجیبل فکس ایسٹ کہلاتا ہے. انوینٹری ایسے آئٹم ہوتی ہے جو کہ آپ کو آگے جا کے سیل کرنا ہو. فی الحال یہ جو اماؤنٹ آئی ہے 2,94,351 روپیز. دیکھیں یہاں پہ میں نے ادر ایکسپینسز جو لیے ہیں وہ آپ اور بھی لے سکتے ہیں آپ کے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہو رہے ہوگے. مثال کے طور پر آپ کی پروڈکشن کی ریپیئر مینٹیننس، ڈیپریسیشن ایکسپینس، یہ جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں آپ اس کو اپنے کاسٹ میں شامل کر لیتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹوٹل آئٹمز یا ٹوٹل نمبر آف آئٹمز. اٹس مینس جتنے بھی آپ نے آئٹمز امپورٹ کیے ہوگے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے. اگر 5 آئٹمز پر امپورٹ کیے تو 5 لکھ دیں گے، 2 امپورٹ کیے تو 2 لکھ دیں گے. اسی طرح سے اگر لوکل مارکیٹ سے اگر کوئی آئٹم پرچیز کیے جتنے نمبر آف آئٹمز آپ نے پرچیز کیے ہوگے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے. جب ہم اپنے 2,94,351 کو نمبر آف آئٹم سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو یہ آ جائے گی ہماری پر یونٹ پرائز یا ٹوٹل پر یونٹ کاسٹ. جتنے نمبر آف آئٹمز آپ زیادہ امپورٹ کریں گے ود ڈسکاؤنٹ ریٹ، اپنے سپلائر سے زیادہ سے زیادہ اچھا سے اچھی کوالٹی منگوانی ہے، اچھے ڈسکاؤنٹ پہ منگوانی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے مارکیٹ کمپٹیٹرز کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے.
ان کی جو آپ مارکیٹ میں سیل کر رہے آئٹمس ان کی پرائس کیا ہے، ان کی کوالٹی کیسی ہے، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں پھیلے ہوئے۔ آپ نے بھی اپنی مارکیٹ میں گڈ ول بنانی ہے، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے، کس طرح سے مارکیٹنگ کرنی ہے اپنی پروڈکٹس کی۔ آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو بھی بہت زبردست مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اچھی سی ویب سائٹ بنائیں، اس کو گوگل پہ رینک کریں، اپنی انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو کی ورڈز ہوتے ہیں، کی ورڈز کیا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اکاؤنٹنگ ایک کی ورڈ لکھا گوگل پہ جا کے، یہ کی ورڈ کہلاتا ہے، یا گوگل پہ جا کے آپ نے بی کام لکھا، یہ کی ورڈ کہلاتا ہے، یا کاسٹنگ لکھا آپ نے گوگل پہ جا کے اور سرچ کیا، یہ کی ورڈز کہلاتے ہیں۔ اپنی انڈسٹری سے ریلیٹڈ آپ نے جو بھی کی ورڈز ہیں وہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا سرچ کیا جاتا ہے۔ ان کی ورڈز کے تھرو آپ نے اپنی ویب سائٹ کو بنانا ہے اور گوگل پہ رینک کروانا ہے۔ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بھی بنانے، فیس بک کا پیج بنانا ہے، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، اور اچھی سے اچھی مارکیٹنگ کرنی ہے۔ جتنی اچھی مارکیٹنگ ہوگی آپ کی سیلز اچھی جنریٹ ہوگی، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، سال بھی لگ جاتے ہیں، 3-4 سال لگ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ قدم جماتے ہیں مارکیٹ میں۔ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، ایک دم سے کبھی بھی کوئی بزنس ایک دم سے گروتھ نہیں کرتا۔ وہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے یا قسمت پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بس صبر و تحمل سے کام لینا ہے اور کام کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے ٹوٹل پر یونٹ کاسٹ نکالی ہے، اب اس کو 20% پروفٹ رکھ کے آپ نے سیل کرنا ہے مارکیٹ میں، یا 25% پہ سیل کرنا ہے۔ اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں آپ۔ E22 مطلب اس سیل کا ریفرنس لیں گے ہم، پر یونٹ کاسٹ کا ریفرنس کا سیل لیں گے، ملٹیپلائی کر دیں گے 120۔ اگر 20% آپ نے پروفٹ رکھنا ہے تو 120 کریں گے ڈیوائڈ بائی 100۔ تو اس طرح سے آپ کی یہ 20% پروفٹ رکھ کے آپ نے یہ 70,000 جو بھی اماؤنٹ آئی ہے یہ آپ نے کیلکولیٹ کی ہے۔ یہ آپ کی سیلنگ پرائس کہلاتی ہے پر یونٹ، یعنی کہ اب آپ اس کو 20% مارجن رکھ کے مارکیٹ میں سیل کرو گے۔ اسی طرح سے 25% اگر آپ نے پروفٹ مارجن رکھنا تو کیا کریں گے، سیل کا ریفرنس لیں گے، ملٹیپلائی 125 ڈیوائڈ بائی 100۔ تو یہ ہماری جو سیلنگ پرائس آئی ہے یہ 25% پروفٹ پہ آئی ہے۔ اور آپ نے کتنے نمبر آف آئٹمس جو ہے وہ سیل کرنے مارکیٹ میں، دیکھیں ہم نے پہلی لیکچر میں یہاں پہ 50 لکھا تھا۔ یہ ہم نے جو ایوریج پرائس یونٹ پرائس نکالی تھی اس سے تھوڑا سا کم یہاں پہ لکھنا ہے، اور آپ نے یہاں پہ مثال کے طور پر یہاں پہ 50 ہے تو آپ نے مارکیٹ میں 60-70 آئٹمس جو ہے وہ سیل کرنے لازمی، تاکہ آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز جو ہے وہ کور ہو جائے اور آپ کا جو ہے وہ پروفٹ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے۔ ہم زیادہ پروفٹ مارجن بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہم نے اپنے کمپیٹیٹرز کو بھی بیٹ کرنا ہے، ان کی اسٹریٹجی کو بھی دیکھنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کاسٹنگ کرنی ہے۔ اب نیکسٹ لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی جو کاسٹنگ ہوتی ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے، خاص طور پہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی۔ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔